السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 55 ہے، جس کے اندر ٹاپک آج آپ کے سامنے رہے گا نماز کا ترجمہ۔ کل جو بات میں اخیر میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، جب ہماری بات چل رہی تھی ارکان نماز کے تعلق سے، نماز کے ارکان کے تعلق سے، تب مجھے یہ لگا کہ پہلے نماز کا ایک مرتبہ ترجمہ ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ نماز میں ہم لوگ کہتے کیا ہیں، نماز میں ہم لوگ بولتے کیا ہیں۔ تب اس کے بعد اگر ہم نماز کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ نماز کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر، ہماری زندگیوں کے اندر اور زیادہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے آج آپ کے سامنے نماز کا ترجمہ۔ نماز ایک عبادت جس کے لیے بندہ اپنی دنیا، کاروبار، مصروفیات سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالی کی رضا کے لیے وضو بناتا ہے، اللہ تعالی کے لیے ساری مصروفیات کو چھوڑتا ہے اور اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے۔ یا چاہیں تو اس کو آپ نمبر وائز لکھ لیجئے تو آسانی رہے گی۔ جیسے نمبر 1 لکھیے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر رب کی طرف چلنا۔ پوائنٹ نمبر 1، ساری دنیا کو چھوڑ کر رب کی طرف چلنا۔ بندہ مومن اپنی دنیا کی مصروفیات، کاروبار، کام کاج سب چیزوں کو چھوڑ کر جب اسے پکارا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو وہ سب کچھ چھوڑ کر پہلے تو کہاں چلتا ہے؟ اللہ کی طرف چلنا شروع کرتا ہے، جسے ہم مسجد کہتے ہیں۔ مسجد کے اندر جا کر سب سے پہلے بندہ جو عمل کرتا ہے، یہ پوائنٹ نمبر 1 ہی چل رہا ہمارا ہے نا، پوائنٹ نمبر 1، ساری دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف چلنا۔ اب آپ سب سے پہلے مسجد آتے ہیں، مسجد آنے کے بعد جو آپ دعا پڑھتے ہیں سیدھا پیر اندر رکھ کر، وہ دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ دیکھیے نہیں، اگر نماز کے صرف ترجمے کو آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ نماز پڑھنے کے اندر آپ کو مزہ آئے گا۔ سب سے پہلے بندہ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 1 چل رہا ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑتا ہے، ساری مصروفیات، کاروبار، گھر بار، بیوی بچے سب کو چھوڑ کر مسجد کی طرف جاتے، اور جا کر سیدھا پیر مسجد کے اندر رکھ کر آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں گنہگار بھی ہوں، میں خطا کار بھی ہوں، میں لغزشیں بھی کرتا ہوں، پر اب جب میں تیرے در پر آ گیا، تو اب تو کیا کر، مجھے اپنی رحمت کے اندر جگہ دے دے، اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ یعنی بندہ اللہ رب العالمین سے سب سے پہلے رحمت کا سوال کرتا ہے۔ نمبر 2، وضو بناتے ہیں ہم لوگ۔ اب وضو بنانے کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا۔ اب جب بندہ وضو بناتا ہے تو وضو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جن کی توبہ قبول ہو، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جنہیں طہارت اور پاکیزگی حاصل ہو۔ یعنی جو تیرے راستے کے اندر طہارت اور پاکیزگی کو حاصل کر پائیں، جو توبہ جن کی تو قبول کرنے والا ہے، ان لوگوں میں سے مجھے بنا دے، اور وہ لوگ جن کی پاکیزگی تو قبول کرنے والا ہے، پاکیزہ رہنے والوں میں سے مجھے بنا دے۔ نماز کے پہلے دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کیا بول رہے ہیں۔ آپ نے پہلے کیا بولا؟ آپ نے پہلے تو اللہ سے بولا کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول، مطلب میں اب تیری رحمت میں آ گیا ہوں، مجھے جگہ دے دے۔ اب جب اندر آ گئے، وضو بنا لیا، وضو بنانے کے بعد اللہ سے کہہ رہے ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔
اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو توبہ کرنے والے ہیں اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو طہارت حاصل کرنے والے ہیں. یعنی آپ اللہ رب العالمین سے نماز کے پہلے ہی کتنا فضل مانگ رہے ہیں, کتنی نیکیاں مانگ رہے ہیں. اب آپ نماز کے لیے آئے, مصلی پر کھڑے ہوئے, مصلی پر کھڑے ہو کر نمبر 3 نماز کے لیے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. نمبر 3 نماز کے لیے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. بھائی آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو آپ کی کنڈیشن کیسے ہوتی ہے؟ بالکل اٹینشن. پہلے آپ نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا, کپڑے صاف کر لیے, گندگی کو نکال دیا, جسم کو پاکیزہ کر لیا. اب وہ سب کرنے کے بعد آپ اٹینشن ہو کر بالکل کہاں کھڑے ہو گئے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے. اب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ اکبر. نماز شروع کرتے ہیں آپ. تو نماز کے شروع میں سیدھے کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلا جملہ آپ کہتے ہیں وہ یہ, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. غور کیجئے گا ترجمے پر. ترجمہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ترجمہ سننے کے بعد جب عصر کی نماز ادا کرو نا تو یہ ترجمہ آپ کے دماغ کے اندر گھومنا چاہیے, تب نماز آپ وہ والی پڑھو گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا یا میں اللہ کو دیکھ رہا. آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالی, میری دنیا چھوٹی ہے, میرا کاروبار چھوٹا ہے, میرے گھر والے چھوٹے ہیں, میری مصروفیات چھوٹی ہے, اے اللہ میں سب کچھ چھوڑ کر تیرے لیے مصلی پر آیا ہوں تو میں سب سے پہلے یہ اقرار کرتا ہوں کہ سب سے بڑا تو ہے, تجھ سے بڑا کوئی نہیں. کوئی طاقت, کوئی قوت, کوئی مصروفیات, کوئی کاروبار, میاں بیوی, بچے, رشتہ دار, تعلقات, کچھ بھی تجھ سے بڑا نہیں ہے. دیکھیے بندہ کیا بولتا ہے, پر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں فارمیلٹی والی, تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا نماز کے اندر ہم کر کیا رہے ہیں. اب آپ نے کیا بولا؟ اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. کھڑے ہو گئے, کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر بول دیا. اب نمبر 4 آپ دعائے ثنا پڑھتے ہیں. دعائے ثنا پڑھتے ہیں یعنی نماز کو اسٹارٹ کرنے والی دعا پڑھتے ہیں. نمبر 4 دعائے ثنا میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دعائے ثنا میں آپ اللہ سے کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. بابرکت ہے اللہ تعالی کی ذات, تمام تعریفیں تیری ہے, تیرے نام کی بڑی برکت ہے, تیری عزت اور تیرا جلال بڑا اونچا ہے, اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. دیکھیے نہیں کلمات کیا ادا کرتے ہیں ہم. سبحانک اللہم, اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے, تعریف ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے, تیرے لیے ساری تعریف ہے, تیرا نام سب سے اونچا ہے, تیری شان اور تیرا جلال سب سے اونچا ہے, اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایک تو یہ دعائے ثنا کچھ لوگ پڑھتے ہیں, کچھ لوگ ایک دوسری دعائے ثنا پڑھتے ہیں, دونوں ثابت ہے. اس میں آپ کہتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایای, اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے ایسے دور کر دے جیسے تو نے مشرق کو مغرب سے دور رکھا ہے. مشرق اور مغرب, ایسٹ اور ویسٹ کے اندر جتنی دوری ہے, اے اللہ رب العالمین تو میرے گناہوں میں ویسی دوری ڈال دے. کتنی پیاری دعا آپ اللہ سے پڑھتے ہیں. اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب, اللہم نقی من خطایای, اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسا سفید کپڑا دھلنے کے بعد گندگی سے پاک ہو جاتا ہے. کتنے پیارے انداز میں بندہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہا ہے. واقعی اس گزارش کو سمجھ لیں تو نماز پڑھنے کا مزہ آ جائے. کیا کہہ رہے ہیں آپ اللہ سے؟ اے اللہ میرے گناہوں میں اور مجھ میں ایسی دوری کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے. اے اللہ میرے گناہوں کو ایسے دھو دے جیسا سفید کپڑا دھلنے کے بعد پاکیزہ ہو جاتا ہے. اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے پانی سے, اولوں سے اور ٹھنڈے پانی سے. کیسے دھو دے؟ اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے پانی سے, برف سے اور ٹھنڈے پانی سے. یہ 2 دعائیں عام طور پر دعائے ثنا کے اندر پڑھی جاتی ہے, جس میں بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے گناہوں کی دوری مانگ رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں اور میرے گناہوں میں ایسی دوری کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے اندر دوری ہے. اے اللہ میرے گناہوں کو ایسے دھو دے جیسے سفید کپڑا دھلنے کے بعد پاکیزہ ہو جاتا ہے. اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے پانی سے، برف سے، ٹھنڈے پانی سے، نہیں پورا کلین کر دے، صاف کر دے، شفاف کر دے، ختم کر دے. کتنے پیارے انداز میں آپ اللہ رب العالمین سے گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو دور کر دے. اس کے بعد نمبر 5 سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور یہ اپنے آپ میں بڑی عظیم، بڑی اونچی، بڑی پیاری چیز ہے جو آپ سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ اسٹارٹ کرنے کے لیے پہلے آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. اے اللہ تعالیٰ شروع تیرے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا، اور رحمان اور رحیم یعنی بڑا رحم کرنے والا دونوں ترجمہ تقریباً ایک ہوتا ہے. شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ دو چیزیں کہہ کر آپ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں. اب آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے. کیا بول رہے ہو آپ اللہ کے سامنے؟ کیا پکار رہے ہو اللہ کے سامنے؟ کیا کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ ترجمہ پتہ چل جائے نا تو نماز کے اندر خشوع و خضوع اور اللہ کا ڈر آ جائے گا انشاءاللہ. کیا کہہ رہے ہو اللہ رب العالمین سے؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہو، اس کے ناموں کا وسیلہ لگا رہے ہو، پھر اپنی نیکیوں کا وسیلہ لگا رہے ہو. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. پہلے بسم اللہ پڑھ لیا، پھر کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے. وہ بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے. اسی سورہ فاتحہ کے تعلق سے صحیح مسلم حدیث نمبر 395 ایک روایت موجود ہے کہ بندہ نماز کے اندر گویا اللہ تعالی سے بات چیت کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ اکبر، بڑا پیارا انداز رب العالمین نے بتایا. صحیح مسلم حدیث نمبر 395. سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ چاہیں تو بعد میں انٹری کر دیجئے گا، نوٹس میں ڈال دیجئے گا. اب یہاں پر یہ حدیث آپ دیکھ لیجئے، صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 395. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، ڈیوائڈ کر دیا ہے. آدھی میری، آدھی میرے بندے کی. اللہ اکبر، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے. یعنی جب وہ نماز پڑھنے آتا ہے نا، مجھے پکارتا ہے نا، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا، تو اب اس کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے. یعنی اس نماز کے بعد وہ جو مانگ لے میں اسے دے دوں گا، بات ختم، جو مانگے. کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی، کتنا مقام و مرتبہ ہے نماز کا، کہ اگر نماز کو طریقے سے ادا کیا جائے تو بندہ مومن کتنا بڑا ثواب، کتنا بڑا اجر حاصل کر سکتا ہے. کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں نے نماز کو دو حصوں میں بانٹ دیا، آدھی میری، آدھے میرے بندے کی، اور میرے بندے کے لیے وہ جو وہ مانگے. یعنی جو مانگے گا میں اسے دے دوں گا. اب کیا دے دوں گا؟ کہا جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم،
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری تعریف، میری بزرگی بیان کی، نام کا وسیلہ لگا لیا۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ کہتا ہے بندے نے میری طاقت بیان کر دی۔ دیکھیے، یعنی آپ بول رہے ہیں اور اللہ جواب دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو سنائی دے نہ دے پر اللہ جواب دے رہا ہے۔ آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ مالک الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین، میرا بندہ میری بزرگی کبریائی بیان کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ہو گیا میرا، اب اس کے بعد میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا۔ تو بندہ مانگتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ نے جو مانگا، پوری نماز بعد، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، نماز کا ترجمہ سمجھیے، نماز کو سمجھیے تو نماز کے اندر مزہ آئے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ کوئی ایک سورت پڑھتے ہیں، کوئی بھی سورت جو آپ پڑھتے ہیں جو زیادہ نمازوں کے اندر استعمال کی جاتی ہے، کم سے کم ان سورتوں کا ترجمہ جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو صورتیں ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ ہم جانیں، ان کے ترجمے کو ہم سمجھیں، تاکہ آپ نماز پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ آپ بول کیا رہے ہیں۔ کیونکہ کامن 8-9 صورتیں ہوتی ہیں جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو آپ کو اس کا بھی ترجمہ پتا ہونا چاہیے۔ اب جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، ایک سورت پڑھ لی، نمبر 6 آپ رکوع کے اندر جاتے ہیں، نمبر 6 رکوع کے اندر جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ اللہ اکبر، پھر اقرار کر رہے ہیں اللہ تو سب سے بڑا ہے، مطلب میں کچھ نہیں ہوں۔ تکبر، ایٹیٹیوڈ، ایگو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، انانیت کے دعوے، یہ سب پٹک رہے ہیں آپ ایک طرف، سب چھوڑ رہے ہیں ایک طرف۔ پر جب ترجمہ ہی نہیں معلوم، صرف ایک رسم ادا کرنے آتے، تو نماز کے بعد بھی تکبر، نماز کے پہلے بھی تکبر۔ پر اگر ذرہ برابر آپ کے اندر ایمان موجود ہے اور آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نماز میں کتنی بار بول کے آیا کہ اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے، مطلب میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ انانیت، بڑائی، کیسے میں بڑی بڑی باتیں کروں کیونکہ میری تو اوقات ہی نہیں ہے نا۔ پھر آپ نے کہا رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ میں تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، میں نے کافی دیر تیری تعریف کی، پر اب ایسا ہوا کہ ایسا لگ رہا مجھے اور زیادہ جھکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ دیکھ، اب میں رکوع میں آ گیا، اب میں آدھا جھک گیا، اب میں نے اپنے آپ کو آدھا جھکا لیا، اور آدھا جھکنے کے بعد اب میں تجھ سے کہہ رہا ہوں سبحان ربی العظیم، 3 بار بولتے یہ بھی، تعریف میرے اس رب کی جو عظمت والا ہے، تعریف میرے اس رب کی جو عظمت والا ہے، تعریف میرے اس رب کی جو عظمت والا ہے۔ رکوع میں آ گئے، آدھے جھک گئے، اللہ دیکھ میں نے کہا تو سب سے بڑا، اور اب اس کے بعد میں جھک بھی گیا ہوں، اللہ میں تیرے سامنے جھک گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جھک کر مانگ رہا، نہیں پہلے تو کھڑے ہو کر مانگ رہا تھا، اب تو جھک کر مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اب تو دے دینا، اب تو عطا کر دینا۔ اللہ اکبر، کیا ہے نماز؟ یہ بندے اور اللہ کے بیچ کی بات چیت ہے، یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا کنیکشن ہے جو آپ کے تعلقات کو اللہ تعالیٰ سے بڑا مضبوط کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 7، اب آپ کھڑے ہو رہے ہیں، بول رہے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، میں نے اتنا جو بھی بولا نا سن لیا میرے اس اللہ نے، سمع اللہ، سن لیا میرے اس اللہ نے جس کے لیے ساری تعریف ہے۔ یعنی اب تو مجھے یقین ہوتا چلا ہے نا، میں نے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر مانگ لیا، پھر میں نے رکوع میں مانگ لیا، تو اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے رب نے سن لیا جس کے لیے ساری تعریف ہے۔ اب آپ یہ بولتے ہوئے کھڑے ہو رہے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ۔ پوائنٹ نمبر 7، آپ کیا بول رہے ہیں؟ میرے اس اللہ نے سن لیا جس کے لیے ساری تعریف ہے، اور اس کے جواب میں مقتدی کیا بولتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ہمارا رب، اس کے لیے ساری تعریف ہے بہت زیادہ، ساری اچھی چیزیں ہیں اس کے لیے، ساری مبارک چیزیں ہیں اس کے لیے۔ اللہ اکبر، امام بول رہا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ،
اور مقتدی کیا بول رہے ہیں؟ ربنا ولکل حمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ہمارا رب، اس کے لیے ساری تعریف ہے، بہت ساری تعریف ہے، ساری اچھی چیز ہے، ساری مبارک چیز ہے. یہ جملے کی تعریف فضیلت آپ جانتے ہیں کہ جب امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ اور اس کے بعد کوئی یہ جملہ کہتا ہے، اس کی فضیلت آپ جانتے ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 799. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، رکوع سے آپ اٹھے اور آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، تو ایک صحابی نے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد کا جملہ کس نے بولا؟ صحابی بولے میں نے بولا. کہا تو نے ایسا جملہ بولا کہ تیرے جملے کو لکھے کون؟ اس کے لیے 30 سے زیادہ فرشتے لڑنے لگ گئے کہ میں لکھوں گا. اتنی زیادہ فضیلت والا یہ عمل تھا کہ فرشتے لڑنے لگے 30 سے زیادہ کہ کون تیرے عمل کو لکھے گا. اللہ اکبر. میرے رب نے اس نماز کے اندر کتنا سکون رکھا ہے، کتنا اطمینان رکھا ہے، اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا، کنیکشن کو مضبوط کرنے کا کتنا پیارا ذریعہ رکھا ہے کہ صحابی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے ایسا جملہ کہا کہ تیرے جملے، تیرے اس نیکی کو لکھے کون؟ اس کے لیے 30 سے زیادہ فرشتے لڑنے لگے کہ میں لکھوں. اللہ اکبر. اتنا فضیلت والا عمل، یہ تیرا ایک چھوٹا سا جملہ ہے. نمبر 8. اب اس کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوئے، سیدھے کھڑے ہو گئے، سیدھے کنڈیشن کے اندر آپ آ گئے. اب کھڑے ہونے کے بعد آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ابھی بھی مطلب میں پوری طرح ٹوٹا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ابھی میں پوری طرح نہیں، تکبر اکڑ ذرا ختم نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو میں اور زیادہ جھکنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا اللہ اکبر، بولتے ہوئے آپ سجدے میں ہی چلے گئے. پھر آپ نے کہا اللہ تو سب سے بڑا ہے. سیدھے کھڑے ہوئے نمبر 8، پھر سجدے میں چلے گئے. نمبر 8 میں ہی لکھیے گا. اب آپ کھڑے ہوئے سیدھے، پہلے تو ہاتھ باندھ لیے، پھر تھوڑا جھک گئے، پھر کھڑے ہوئے، کہا اللہ تعالیٰ اب تو میں پورا ہی جھکنا چاہتا ہوں، مطلب پورا بس تیرے سامنے جھک جانا چاہتا ہوں، بات ختم، سب کچھ تیرے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، اپنی ہر پریشانی تجھے بتا دینا چاہتا ہوں. اب آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اور آپ سیدھے سجدے کے اندر گر گئے. اس سے زیادہ جھکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. سب سے زیادہ جھکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سجدے کے اندر گر گئے. اب آپ وہاں جا کر 3 بار کیا بول رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. تعریف میرے اس رب کے لیے سب سے اعلیٰ ہے. سب سے اعلیٰ تعریف، سب سے اونچی تعریف کس کی ہے؟ میرے رب کی. بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے سب سے اونچی تعریف ہے. بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے سب سے اونچی تعریف ہے. بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے سب سے اونچی تعریف ہے. یعنی دیکھیے، یعنی ایک کنڈیشن کیا بندے کی بن رہی ہے. بار بار بول رہا ہے میرا اور آپ سب سے بڑا، میرا اللہ سب سے بڑا، پھر رکوع میں چلا گیا، پھر بولا میرا اللہ سب سے بڑا، پھر سجدے کے اندر گر گیا، اور وہاں گر کر بھی بول رہا اللہ تو ہی بڑا ہے، تو ہی بڑا ہے، میں نہیں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، حیثیت نہیں، میرا جینا مرنا تیرے ہاتھ میں، میرا کھانا پینا تیرے ہاتھ میں، میری صحت تندرستی تیرے ہاتھ میں، اللہ سب تیرے ہاتھ میں. اب دیکھ میں سجدے میں ہی گر گیا ہوں نا، بالکل سجدے کے اندر آ گیا نا اللہ. اب میں سجدے میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تعریف میرے اس رب کی سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب سے اونچی تعریف کا حقدار کون؟ میرا اللہ تعالی. پھر آپ سجدے سے اٹھے، آپ نے پھر بولا اللہ اکبر. نمبر 9، سجدے سے اٹھے اور آپ نے بولا اللہ اکبر، پھر بول رہے ہیں اللہ سب سے بڑا. اس بیچ میں 2 سجدوں کی ایک دعا پڑھی جاتی ہے. جب آپ ایک سجدے سے اٹھتے ہیں، اگلے سجدے میں جانے کے پہلے ایک دعا آپ بیچ میں پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی. دیکھیے، یعنی پہلے تو پوری کنڈیشن بالکل اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، بالکل سجدے میں گر گئے. اب سجدے سے اٹھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے کیا بول رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ پر رحم کر دے، اے اللہ میری پریشانیوں کا اچھا بدلہ دے دے، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، اے اللہ مجھے رزق دے دے. کیا اللہ ایسے مومن کو اللہ مطلب منع کرے گا؟ نہیں دے گا. ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا بول رہے آپ 2 سجدوں کے بیچ میں؟ اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھ پر رحم کر دے، اے میرے رب میری پریشانیوں کا بدلہ دے دے،
اے میرے رب ہدایت دے دے، اے میرے رب رزق دے دے۔ سوچئے بندہ یعنی جب اس لیول پر اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائے، اتنا جھک جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ پر رحم کر دے، اے اللہ میری پریشانیوں کا بدلہ دے دے، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، اے اللہ مجھے رزق دے دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آپ بول رہے ہیں اللہ اکبر، بول کر پھر سجدے میں چلے گئے۔ اسی طریقے سے آپ نے اگلی رکعت پوری کری، پھر آپ دوسری رکعت میں تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں۔ آپ تشہد میں اتحیات پڑھتے ہیں۔ نمبر 10 تشہد میں اتحیات پڑھتے ہیں۔ بھئی جیسے یہ رکعت ویسے اگلی رکعت، پر دوسری رکعت میں جب تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں تب اتحیات پڑھتے ہیں۔ کیا ہے اتحیات؟ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں التحیات للہ، تمام سلام صرف اللہ کے لیے ہے، تمام بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، تمام اچھی چیزیں صرف اللہ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ آپ کہہ رہے ہیں ساری تحیات، ساری اچھائی، ساری بہترین چیزیں، سارے سلام سب کچھ صرف اللہ کے لیے۔ اس کے بعد آپ اللہ کے نبی کے لیے کہہ رہے ہو السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی نازل ہو، رب کی رحمت نازل ہو، رب کی برکتیں نازل ہو، ہم پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر رحمت نازل ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تحیات کا ترجمہ۔ دیکھیے نہیں ہر وقت آپ اپنے لیے مانگ رہے ہو، اپنے آپ کے لیے مانگ رہے ہو، کچھ نہیں، صرف اپنے بارے میں بول رہے ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تمام تعریف، تمام اچھی چیز، تمام سلامتی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، ہم پر سلامتی ہو اور تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یا آپ نے التحیات پڑھی، یا آپ التحیات پڑھتے ہیں جس کے اندر آپ اللہ تعالی سے اپنی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں، نیک بندوں کی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی پر سلام پڑھ رہے۔ بتائیے اس میں آپ نے کتنی فضیلتوں کو حاصل کیا۔ پر جب سمجھا ہو تب نا، جانا ہو تب نا، وہاں تو ایک فارمیلٹی چل رہی ہے، آئے اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بات ختم، فارمیلٹی چل رہی۔ یہاں پر آپ کیا کیا بول رہے ہو، سوچو تو کیا بول رہے ہو، کیا پکار رہے ہو اللہ تعالیٰ کو آپ۔ ساری تحیات، ساری اچھائی، ساری بڑائی صرف تیرے لیے ہے، تیرے نبی پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، ہم پر سلامتی ہو، نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 10 آخری تشہد۔ بھئی دوسرے تشہد میں تو صرف اتحیات پڑھتے ہیں، پر جب چوتھی رکعت یا 3 رکعت والی نماز یا 2 رکعت والی نماز جس میں ایک ہی تشہد ہوتا ہے، اس کے اندر تشہد کے بعد آپ 2 چیزیں اور پڑھتے ہیں۔ ایک تو آپ درود پڑھتے ہیں۔ درود اپنے آپ میں وہ چیز کہ جس سے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، تکلیفوں کا خاتمہ ہوتا ہے، غم سے نجات ملتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آپ وہ درود پڑھتے ہیں۔ حالانکہ درود کو میں سیرت کے باب میں تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں، اس لیے میں اس پہ زیادہ اشارہ نہیں کروں گا، پر آپ تشہد اخیر یعنی آخری رکعت کے تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تب آپ اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات کے بعد درود پڑھتے ہیں، اور درود کے بعد جو آپ دعا پڑھتے ہیں اس کا میں ترجمہ بتا دوں جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، گناہ کیا نا، بہت گناہ کرتا ہوں۔ اب یعنی ایک طریقے سے دیکھو، آپ پہلے آپ آئے، داخل ہوئے، وضو بنا لیا، کھڑے ہو گئے، جھک گئے، سجدے کر لیے، سب کر لیا، اب اینڈ میں بالکل جب سلام پھیرنے والے ہو تب اپنی مین ڈیمانڈ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہو بیٹھ کر اتحیات میں۔
کیا بول رہے ہو؟ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بڑے ظلم کیے ہیں اور تیرے سوا کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں. فاغفر مغفرتم من عندک، اپنی طرف سے مجھے مغفرت عطا کر دے اور مجھ پر رحم کر دے، کیونکہ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب سوچیے نا، یعنی بندہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی مائیں ہیں ان کے دلوں میں جو محبت ہے، اب تب سے لے کر قیامت تک جتنی مائیں آئیں گی 1% رحمت اور محبت میں نے ڈالی نہیں، 99% میرے پاس ہے. وہ اللہ جب دیکھ رہا ہے کہ اس کا بندہ جھک بھی گیا، سجدہ بھی کر لیا، مانگ بھی لیا، اور بالکل اب آخری تشہد میں بیٹھ کر اللہ سے کہہ رہا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بڑے ظلم کر ڈالے ہیں، تیرے سوا کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں، مجھ پر رحم کر دے، کیونکہ تو گناہوں کی توبہ یعنی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جب بندہ اس انداز میں اللہ رب العالمین سے یہ جملہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین یقیناً ایسے بندے کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے. تشہد اخیر کے اندر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، 2 دعا پڑھی جاتی ہے، میں ایک اور دعا بھی آپ کو بتا دوں. یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، تیرے سوا کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں، تو اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا کر دے، مغفرت عطا کر دے، اے اللہ یقیناً تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب آپ نے یہ دعا پڑھ لی، اس کے بعد ایک اور دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کنجوسی سے. لکھ لیجئے آرام سے آپ، تاکہ یہ دعائیں جب آپ پڑھیں تو آپ کے دل کے اندر اس کا اثر آئے. آپ کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کنجوسی سے، یعنی کنجوسی سے بچا. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری بزدلی سے. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں انتہائی زیادہ ادھیڑ عمر سے، کہ جس میں انسان محتاج ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، خدمت کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ کے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے تشہد اخیر کے اندر درود کے بعد. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کنجوسی سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ادھیڑ عمر سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا اور قبر کے فتنوں سے. کتنی پیاری دعا ہے نا. اس دعا کے ساتھ بندہ جب نماز ختم کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو کیا صلہ اسے دے گا، اس کی باتوں کا اسے کیا اجر عطا کرے گا، کہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کنجوسی سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ادھیڑ عمر سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا اور قبر کے فتنوں سے. یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی اس پوری نماز کو قبول کرے گا. آخری میں انشاءاللہ 2-3 منٹ کی بات پہ اپنی بات ختم کر دوں گا. پوائنٹ نمبر 11، سلام پھیرنے کے بعد کی دعا. اب اس کے بعد بندہ جب یہ ساری دعائیں مانگ لیتا ہے تو سلام پھیرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رحمت ہو، سلام ہو، درود ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہو، ادھر بھی ادھر بھی. اب اس کے بعد ہم کیا بولتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر 3 بار بولتے ہیں اللہ معاف کر، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر. پھر ہم اس کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ بولتے ہیں. کیا مانگتے ہیں ان سب میں؟ صرف اللہ سے پناہ، جنت کی طلب، 3 بار استغفر اللہ، آیت الکرسی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ. پھر سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اب دعا مانگتے ہیں. جانتے ہیں جب آپ اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں نا، امام کے ساتھ نماز پڑھی، فرض نماز پڑھی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد جب تک آپ اس کنڈیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں تب تک فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اے اللہ اس کی دعا قبول کر، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر. آپ بھی دعا کرتے ہو اور آپ کے لیے کون دعا کرتے ہیں؟ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں. کتنا بڑا عمل ہے،
کتنا بڑا ثواب ہے کہ فرشتے آپ کے لیے دعا مانگتے ہیں. پر کب؟ جب آپ اس نماز کو سمجھیں، جب آپ اس نماز کی باریکیوں کو جانیں. میرے آج کے ٹاپک کے بیان کرنے کا صرف یہی مقصد تھا کہ نماز کو سمجھو. آپ نماز میں کیا بول رہے ہو؟ کیا صرف کوے کی طرح سر ٹھونکنے کے لیے آئے ہو؟ سر مارے کام ختم، رکو سجدے کیے کام ختم، رکو کر رہے ہیں سجدے کا پتہ نہیں، سجدہ کر رہے ہیں رکو کا پتہ نہیں، کوئی ارکان صحیح سے ادا نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بولتے ہیں نماز میں دھیان بھٹکتا ہے. اس کا بھٹکتا ہے جس کو پتا نہیں نماز کیا ہے. جس کو پتا ہونا نماز کیا ہے، جس کو پتا ہونا کہ نماز کے اندر آپ کیا پکار رہے ہو، اس کا دھیان نہیں بھٹکتا جب وہ سمجھتا ہے کہ نماز کیا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی جاہل یہ کہے کہ یہ تو عربی زبان میں اپنے کو سمجھتا نہیں، تو سمجھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. جیسے دنیا کا ہر علم تو حاصل کرتا ہے، ویسے تجھے نماز سمجھنے کے لیے نماز کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ترجموں کو جاننا پڑے گا. یہ تیری ذمہ داری ہے، ورنہ تیری نماز سالوں سال ہو جائیں گے. قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے گا اور بڑا خوش ہوگا کہ آج تو نیکیوں کا صلہ ملے گا. رب العالمین کہے گا کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں بھوک کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، کتنے ہی عبادت گزار ایسے ہیں تھکان کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے صحیح طریقے پر عبادت کو ادا نہ کیا ہوگا. عبادت کا مطلب سمجھو، عبادت کی روح سمجھو، عبادت کا درد سمجھو کہ عبادت آپ کیوں کر رہے ہو، عبادت کا مقصد کیا ہے. اگر مقصد ذہن میں رہے گا تو عبادت کرنے کے اندر مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا. اور اگر ایک مرتبہ اس نماز کو سمجھ لیا نا تو ظہر کے بعد عصر کی یاد آئے گی، عصر کے بعد مغرب کی فکر لگے گی، مغرب کے بعد عشاء یاد آئے گی، فجر میں خود بخود نیند کھلے گی، دکان مصروفیات کام سب چھوٹے لگیں گے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا لگے گا. جب آپ ان باتوں کو سمجھیں گے، نماز کی باریکیوں کو جانیں گے، نماز کے مقصد کو سمجھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی نماز کے اندر آپ کو مزہ آئے گا. اخیر میں اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.